میری آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان خاص محترم جناب ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت ممنون ہوں، کیونکہ مجھ تک یہ انفارمیشن آئی تھی کہ آپ نے اپنا ایک پروگرام آپ نے ہاسپٹلائز ہونا تھا، اس کو پوسٹپون کیا ہے۔ یہ بہت بڑے ضرف کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور میرے خیال میں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دوسرے کو دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے جو آپ ہمیں ڈبل کر کے واپس کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ الحمد اسلامک یونیورسٹی سے میری ایفیلیشن اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں میں نے ایز این امپلائی کام کیا ہے۔ میں نے علم و ادب کے جو موتی ہیں اپنی آنے والی نسل کے دماغوں میں اڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ میرا پہلا باعزت روزگار تھا جو مجھے BIT کے تھرو الحمد اسلامک یونیورسٹی نے دیا، تو میں اس وجہ سے بھی اس سے بہت پیار کرتی ہوں، اور آج پیار کا تقاضا ہے کہ ادب زارِ جہاں کا پہلا پروگرام اسی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، جو میرے لیے بلا شبہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ یہاں پر موجود جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں ان کی محبتیں ہیں، کیونکہ میں نے میسیج میں جو میرے دعوت آنے کا میسیج تھا اس میں میں نے شعری نشست کہا تھا، جس کا مطلب تھا 8-10 شعلہ ہوں گے، لیکن میرے پیارے دوست اتنے دل کے قریب ہیں کہ اگر میں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تو اس نے گلا کیا، اور میرا خیال تھا کہ اگر میں 10 کو انوائٹ کروں گی تو 5 تو آ ہی جائیں گے، لیکن 10 کی جگہ ماشاءاللہ 15 آئے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ مجھے عزت میں خوشی دی ہے، اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے تو سمجھیے کہ دل خوشی سے بار بار ہو جاتا ہے۔ سوری۔ ادب زارِ جہاں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے نام سے ہی آپ واقف ہیں کہ ادب زارِ جہاں، جس میں لفظ تو کیا میرے خیال میں حرف کی بھی لفظ کو دھڑکنا چاہیے۔ ادب زارِ جہاں میں ہر شعر پہاڑوں کی گونج ہے، اور ہر نظم صحرا کی خاموشی کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ ادب زارِ جہاں بلوچستان کا خواب ہے، بلوچستان کی سنگلاخ زمینوں میں جہاں تخیل اگتا ہے وہ کانٹے نہیں ہوتا، وہ سوچ کے پھول بکھیرتا ہے، اور اس ادب زارِ جہاں میں جتنے بھی موجود قلمکار ہیں وہ صرف قلمکار نہیں، یہ صرف اجتماع کا نام نہیں، بلکہ یہ احساس کا قافلہ ہے جو مکران کی شاموں سے نکل کر یوم کی سبزہ کے دلوں میں روشنی پھیلانا جانتا ہے اور چاہتا بھی ہے۔ ادب زارِ جہاں مذہب سے باہر کر ہے، یہ انسانیت کی تنظیم ہے، یہاں کسی زبان کو زنجیر سے قید نہیں کیا جائے گا، یہاں نفرتوں کی تو جگہ ہی نہیں ہے۔ ادب زارِ جہاں کے کرتاس میں ہم صرف امید کے رنگ بکھیریں گے، اور یہی امید کے رنگ ہمیں باغ و بہار کر دیں گے۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ یہاں انسانیت کی بات ہوگی، یہاں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادب زارِ جہاں میں ہر عورت کا دکھ شاعری ہوگا، ہر بلوچ بچی کی مسکراہٹ نظم ہوگی۔ ادب زارِ جہاں صرف تنظیم نہیں، یہ صرف تنظیم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بلوچستان کا ادبی زمین ہے، جہاں پر جو سبز بیج ہے جو اگنا چاہتا ہے اس کو صرف اگانے کی ضرورت ہے۔ ہم سارے ممبران، ہم سارے عہدیدار، ہم اہل بلوچستان اس سبز بیج کے رکھوالے ہیں، ادب کے زار کے کسان ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کی شان ہیں، بلا شبہ ہم بلوچستان ہیں۔ مجھے میرے ساتھیوں سے بڑی امیدیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بہت سی تنظیمیں ہیں، ہم نے صرف خانہ پوری نہیں کرنی، بس اللہ تعالیٰ نے میری فطرت میں ایک بات ڈال دی ہے، کام کرو تو پوری یکسوئی ایمانداری سے کرو، ورنہ نہ کرو۔ اتنی عمر گزر گئی اس دشتی سیاحی میں، آج تک میں تنظیم کی تشکیل نہیں دے پائی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ابھی شاید میں اس قابل نہیں ہوئی ہوں، لیکن جب میں نے تھوڑا بہت خود میں اسٹیمنا سمجھا اور مجھے لگا کہ میں ادب کی الف بے سے تھوڑی بہت واقف ہو گئی ہوں، تو مجھے لگا کہ لیڈ لینی چاہیے۔ کب تک ہم پیچھے پیچھے چلیں گے؟ ٹھیک ہے ہم فالوورز میں سے بھی ہیں، لیکن اللہ نے اگر آپ کی ذات میں لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھی ہیں تو ضرور اس کو آزمانا چاہیے۔ میرے سامنے میرے عہدیداروں کے علاوہ کئی بیدار صاحب تشریف فرما ہیں، فہمی کا گل ہیں،
ہمارے حبیب صاحب ہیں، عارف زیاد صاحب بغیر اپنی زوجہ کی تشریف فرما ہے، عثمان جین صاحب ہیں، شیخ فرید صاحب ہیں، شفقت آسمی، اکرم خاور، بلکہ میں چاہوں گی سائر عزیز صاحب ہیں، جی میں دوسری جون سے نام لیا شاید، لیکن میں چاہوں گی میں بتاؤں میرا آج کا یہ بالکل پکا ارادہ تھا کہ باقی مہمانوں کے ساتھ ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ان تنظیموں پہ ہونا چاہیے کہ جو اس حلف برداری کی تقریب میں ضرور شامل ہو، کیونکہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی پروگرام ہوں گے ہمارا یہ پکا ارادہ ہے کہ ہم نے تمام تنظیموں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمارا پروگرام صرف پتہ چلے جہاں کا نہیں ہوگا، وہ تمام تنظیموں کا ہوگا، یہ بینر جو ہے بھرا ہوگا تمام تنظیموں کے لوگوں سے، کیونکہ ایک بڑے 11 ہوتے ہیں، جہاں یا ظاہر بابا اکیلا کچھ نہیں ہے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور خدا نکل آئے ہم اس سوچ سے، اس فکر سے کہ یہ ہماری تنظیم ہے، اس میں نہیں جانا، اس میں نہیں جانا، اس کو نہیں بلانا، اس کو نہیں بلانا، ہم سب ایک ہیں۔ آج میں اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو چلنا چاہے ہمارے ذمہ نشانہ ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اس وقت شفقت آسمی صاحب دبستان میں بنانے کوئٹہ کی نمائندگی کرتے ہیں، عثمان جون صاحب حلقہ احباب ذوق سندھی سے کام کرتے ہیں، سائر عزیز سیوا قدمی دیوان بلوچستان کوئٹہ سے یہاں پر تشریف فرما ہے، ظہور صدیق صاحب گوشہ براہی ادبی تنظیم سے کام کرتے ہیں، اکبر ساسانی صاحب آپ براہمی اکیڈمی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آرزو زیارت والا ہمارے چونکہ عہدیدار ہیں، پشتو اکیڈمی کے ممبر بھی ہیں، لیکن ہماری اعزاز کی بات ہے کہ رازق صاحب اگر میرا غلط نہیں ہے مجھے شک کریں گے، آرزو زیارت والا سے مرتضیٰ کاکڑ صاحب آپ چیئرمین ہیں پشتو اکیڈمی کے، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بنا شبہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اسفل یار بادلی صاحب آپ ہمارے عہدیدار ہیں، حبیب الرحمان سردار آپ چیئرمین ہیں کہ ہمارا فن کے، آپ نے بھی ہمیں عزت بخشی ہے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ شیخ فرید صاحب ہیں، چیئرمین ہیں بلوچستان رائٹرز گلڈ برگ کوئٹہ میں۔ تو یہ اتنی ساری تنظیمیں ہیں جو نہیں ہیں، وقت آنے پر ہو سکتا ہے وہ بھی شامل ہوں، اگر نہیں ہوتی ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ڈزنٹ میٹر، لیکن ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، اور باقاعدہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شریف صاحب ایک سلوٹ کرتی ہوں، میں نے میڈیا نمائندوں کو ہمیں میسج کرنے کیا تھا، لیکن وہ ان کی اتنی کمٹمنٹ سے آج کل بجٹ کے اتنے معاملات ہیں، کوئٹہ میں اتنی ڈسٹربنس ہے، وہ چاہ کر بھی نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ابھی تو زندگی پڑی ہے، بہت سے پروگرام ہیں، بہت سے باتیں ہیں، بس وہ ہے نا